محترم ناظرین، شہر پشاور کے مختصر تاریخی تعارف کے بعد آج بات کریں گے اس عظیم شہر کی اس فصیل کا جو اپنی اصل حالت میں تو موجود نہیں لیکن اس کی باقیات ضرور ہیں۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس فصیل کی تاریخ اور اس کی اہمیت کیا ہے اور پشاور میں اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ ناظرین، فصیل عربی زبان کا لفظ ہے، اسے صد اور چار دیواری بھی کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی میں اس کے لیے فورٹیفیکیشن وال یا پھر وال آف سٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پوری دنیا میں فصیلوں کی ابتدا یا ان کی تاریخ دیکھیں تو جدید تحقیق کے مطابق دنیا کی قدیم ترین فصیلوں کا سراغ ہمیں ہزاروں سال قبل مسیح تک لے جاتا ہے۔ مثلاً 8000 سال قبل مسیح میں تعمیر کی جانے والی شہر جیریکو کی فصیلیں، اور حال ہی میں یورپ بلغاریہ کے ایک شہر پروواڈیا میں دریافت کی جانے والی فصیل جو 5000 سال قبل از مسیح کی ہے، اور پھر 3000 سال قبل از مسیح کی والز آف ٹروئے جو ترکی میں دریافت کی جا چکی ہیں، جبکہ ایک میسوپوٹیمیا کے بادشاہ شولگی کی تعمیر کردہ ایمورائٹ وال جو کہ تاریخ میں اب تک دریافت شدہ ابتدائی فصیلوں میں سے ایک ہے، یہ 2100 قبل از مسیح میں تیار کی گئی۔ اسی طرح یروشلم کی براڈ وال جو 800 قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی، 700 قبل از مسیح کی گریٹ وال آف کائی، 500 قبل از مسیح کی لانگ وال آف ایتھینس، شہر روم کی 400 قبل از مسیح کی سربین وال، اور پھر دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک طویل ترین فصیل دیوار چین جس کی تعمیر 206 قبل از مسیح سے شروع کی گئی اور کم و بیش 2000 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ یوکرائن کے مرکزی صوبے کیاف کے شہر اوبلاسٹ کی سرپنٹس وال جو 200 قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی۔ پھر دیوار چین کے بعد شمالی برطانیہ کی دوسری بڑی دیوار ہیڈرین وال جو 122 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں اینٹونائن وال جو رومن حکمرانوں نے 142 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ شہر روم کی اوریلین والز جو 271 عیسوی کے عرصے میں تعمیر کی گئیں۔ 400 عیسوی میں تعمیر کی جانے والی والز آف کنسٹنٹینوپل، 500 عیسوی کے دوران تعمیر ہونے والی گورگن وال، دوسری صدی عیسوی کے دوران تعمیر کی گئی دیوار لندن، اور 17ویں صدی عیسوی کی فلوریانا لائنز وغیرہ۔ اسی طرح پھر قرون وسطیٰ کے دوران تعمیر کی جانے والی کئی فصیلیں آج بھی سیاحوں کی حیرت کا باعث ہیں جو دنیا کے مختلف شہروں میں موجود ہیں، مثلاً وال آف مونٹیویجونی، وال آف ازنوئیما، وال آف دیار بکر، وال آف بریانسو، وال آف بٹوا، وال آف کارٹیجینا، وال آف لیوگو، وال آف ایمڈینا، وال آف ویسپے، وال آف ٹیلنگ، وال آف یو، وال آف ہیرا، وال آف ٹیرڈونٹ، وال آف ٹولیڈو، وال آف پینڈیو، وال آف اوبیڈوس، وال آف شیان، وال آف ایچان کالا، وال آف آویلا، وال آف کارکسون، وال آف یروشلم، وال آف ڈیوبرونک وغیرہ۔ جبکہ 1996 میں یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ کہلانے والی ہالینڈ کے مرکزی شہر ایمسٹرڈیم کے گرد سمندری اور دریائی پانی سے تیار کی گئی ڈیفنس لائن آف ایمسٹرڈیم بھی قابل ذکر شاہکار ہے، اور پھر قرآن و حدیث میں صد سکندری کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح پاکستان کے شہروں لاہور اور سندھ کی فصیلیں بھی تاریخی ہیں۔ اب فصیل پشاور کا ذکر کیا جائے تو پشاور ابتدا سے ہی ایک فصیل بند شہر تھا، جس کی وجہ اس کی جغرافیائی حیثیت ہے، کیونکہ یہ دو عظیم تہذیبوں یعنی وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، اور وسطی ایشیا کی جانب سے آنے والے تمام فاتحین اسی شہر کو سر کر کے گزرے، جس کا حوالہ تاریخ میں جگہ جگہ درج ہے۔ تو ہر آنے والے فاتح نے اسے تاراج اور آباد کیا۔ محققین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ فصیل پشاور موریہ، باختری، ساکا، پارتھیائی، کوشان، ساسانی، کیڈورائٹ، سفید خون، کابل شاہی، سفاری، ہندو شائیہ، غزنوی، غوری، خوارزم، چنگیزی، تیموری، دورانی، سکھوں اور انگریزوں کے دور میں بھی تھی، بلکہ بعض محققین ویدوں، رامائن اور مہابھارت کے عہد میں بھی فصیل پشاور کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ فصیل اس شہر کے ساتھ کئی بار اجڑی اور بنی، لیکن باقاعدہ طور پر کوشان دور یعنی 60 عیسوی میں اس کی تعمیر از سر نو کی گئی، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کنشک اول نے ٹیکسلا کو چھوڑ کر پشاور کو اپنا دارالخلافہ بنایا، جس سے اس شہر کی شہرت میں کافی اضافہ ہوا، اور بدھ مت کی تبلیغ کے لیے مذہبی اور متبرک مقامات کے ساتھ ساتھ دیگر ثقافتی، تجارتی اور دفاعی عمارتیں بھی یہاں تعمیر کی گئیں۔ فصیل پشاور کی قدامت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ہیون توسانگ جو 6 صدی عیسوی میں دنیا کا پیدل سفر کرنے والا معروف سیاح تھا، یہ جب 630 عیسوی میں پشاور آیا تو اس وقت بھی فصیل موجود تھی، جس کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ
پشاور کی آبادی مختصر ہے اور ایک ٹیلے پر آباد ہے، جس کے سامنے ایک قلعہ ہے اور ڈھکی نال بندی پر آبادی کے قریب یہ کچی شہر پناہ بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، ہیون توسانگ نے پشاور کی جس شہر پناہ کا ذکر کیا ہے وہ یہی فصیل ہے، جو کہ محققین کے مطابق 456 عیسوی میں سفید ہون کے ہاتھوں تباہ ہو کے دوبارہ تعمیر کی گئی تھی، اور تعمیر و تخریب کا یہ سلسلہ انگریزوں کے دور تک جاری رہا، جس کی وجوہات میں بیرونی حملہ آور، بڑھتی ہوئی آبادی اور رقبے کا پھیلاؤ وغیرہ شامل ہے۔ حالیہ شہر پشاور کے گلی کوچوں، محلوں اور بازاروں سمیت آخری تعمیر شدہ فصیل کا نقشہ رنجیت سنگھ کے دور میں ترتیب دیا گیا۔ 1934 میں رنجیت سنگھ نے ہری سنگھ نلوا کے قتل کے بعد سردار تج سنگھ کو پشاور کا گورنر نامزد کیا، لیکن امن و امان کی صورتحال بگڑنے پر رنجیت سنگھ نے اپنے قابل اعتماد اطالوی نجات جنرل ایبیٹیبائل المعروف ابو طبیلہ کو 1838 میں پشاور کا گورنر مقرر کر دیا، جو ایک ماہر انجینئر بھی تھا۔ ایبیٹیبائل کی آمد سے قبل پشاور شہر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ 3 حصے ڈھکی نال بندی، گنج اور آسیہ کے تھے، اور ان میں سے ہر علاقے کی اپنی الگ فصیل تھی، جس کا ذکر ایچ جی راورٹی نے این اکاؤنٹ آف دا سٹی آف پشاور میں کیا ہے۔ پشاور شہر ایک بے ترتیب لمبوتری شکل اور کچی اینٹوں کی فصیل میں گھرا ہے۔ اس فصیل کی اونچائی 20 فٹ ہے، ہر زاویے پر گول مینار بنے ہوئے ہیں۔ اس شہر کے دائرے میں بڑا مضافاتی علاقہ سر آسیہ بھی شامل ہے، جس کی اپنی فصیل اور دروازے ہیں۔ تو چونکہ سکھ حکومت کے لیے الگ الگ حصوں کا دفاع کرنا مشکل تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تینوں علاقوں کی حفاظتی دیوار مسمار کر کے اکٹھی ایک ہی شہر پناہ 1838 سے 1842 کے درمیان تعمیر کی گئی، اور ساتھ ہی نکاسی آب کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے بعض انتہائی نشیبی علاقے کوٹلہ محسن خان، لکھا دروازہ اور پنتیرت وغیرہ شہر کے نئے نقشے یعنی فصیل سے باہر کر دیے گئے، جبکہ فصیل کے اندر موجودہ نشیبی علاقوں کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ فصیل کم و بیش 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس کی تیاری میں دریائے باڑہ سمیت مختلف نہروں کی مٹی، خشک گھاس اور وزیری اینٹ استعمال کی گئی۔ اگرچہ دیوار کچی تھی لیکن پرانی فصیلوں سے مضبوط تھی۔ 13 دروازوں والی اس فصیل کی طوالت 14 سے 16 میل تھی، جبکہ اونچائی مختلف مقامات پر 15 سے 20 فٹ اور چوڑائی 6 تا 8 فٹ اور بعض مقامات پر 4 فٹ تھی۔ فصیل میں ہر تھوڑے فاصلے پر برجیاں بھی تھیں جس میں سپاہی پہرا دیتے رہتے۔ یہ ایک بڑا تعمیراتی منصوبہ تھا جس کے لیے مالی اخراجات کا مسئلہ بھی سامنے آیا، جس کے بعد ایبیٹیبائل نے اہلیان پشاور سمیت شہر میں آنے والے تجارتی قافلوں سے معصول چنگی کے علاوہ ٹیکس بھی وصول کرنا شروع کر دیا۔ لیکن 1929 میں جب افریدی قبائل نے انگریزوں کے دور میں منظم ہو کر لوٹ مار کی تو ان کا مقابلہ مقامی انتظامیہ اور یہ فصیل نہ کر سکی، جس کے بعد پشاور کی ڈسٹرکٹ گیزیٹئر 1931 کی جلد اول کے مطابق 1930 میں پشاور کی انگریز انتظامیہ نے پرانی فصیل کی دیوار کے باہر بالو کی اینٹ سے نئی دیوار تعمیر کی اور 2 متوازی دیواروں کے درمیان کچی مٹی بھر دی، جس کی موٹائی 3 فٹ 3 انچ تھی، اور پھر مختلف مقامات پر دیوار کی اونچائی 14 سے 15 فٹ تھی۔ اسی طرح کئی مقامات پر لوہے کے جنگلے لگائے گئے اور ساتھ ہی اندرونی جانب دیوار کے ساتھ ساتھ تقریباً 20 فٹ چوڑی سڑک تعمیر کی گئی، جس پر انگریز پولیس تعینات رہتی ہے۔ فصیل کے دروازوں میں اضافہ بھی ہوا اور یوں پشاور کے 1931 کے گزیٹئر کی جلد اول کے صفحے 299 کے مطابق شہر میں داخلے کے 16 دروازے تھے، جن میں شمال میں بجوڑی، کابلی، اسامائی، کچیری، ریتی، رامپورہ، اشنگری، جنوب میں یکتور، کوہاٹی، سرکی، ٹھنڈی کھوئی، طبیبان، مشرق میں لاہوری اور گنج، جبکہ مغرب میں رامداس اور ڈبگری وغیرہ۔ بہرحال ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر پشاور کم و بیش 2500 سال سے فصیل والا شہر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے فصیل شہر کی اس تاریخ اور اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا اور رفتہ رفتہ یہ قصہ پارینہ بن گئی۔ کیونکہ 20ویں صدی کے آغاز پر پشاور کی آبادی بڑھنے لگی تو متمول افراد خصوصاً ہندو سیٹھوں نے فصیل شہر سے باہر تعمیرات شروع کی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر اوپل نے اشنگری دروازے کے باہر اوپل بلڈنگ تعمیر کی، جس کے بعد سیٹھ جیون مل نے بھی ایک محلہ آباد کیا۔ پھر رفتہ رفتہ جی ٹی روڈ کے ارد گرد محلہ دونی چند، نانک پورہ، چغل پورہ، کرشن پورہ اور جگن ناتھ پورہ وغیرہ بھی آباد ہوئے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ پشاور کے دروازوں پر تحقیقی بات کی جائے گی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔